الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ ہفتہ ہم نے موضوع یہ شروع کیا تھا کہ عقیدے کو چونکہ علم التوحید کہتے ہیں، علم العقیدہ کو علم التوحید کہتے ہیں، یا حدیث کی کتابوں میں کتاب الایمان، علم الایمان آپ کہہ لیں اس کو کہتے ہیں۔ تو علم توحید کی نسبت سے توحید کی تین اقسام کیا ہیں؟ جی بتانے لگا ہوں نا، توحید کی تین اقسام کیا ہیں، اور بالخصوص توحید اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت اور اہل بدعت کا طرز عمل کیا ہے، یہ ہمارا موضوع تھا۔ یہ لکھ بھی لیں آپ، گزشتہ لیکچر جو تھا نا میں نے اس کا موضوع ایسے لکھ کے دے دیا تھا قائد شفیق صاحب کو، لیکن وہ بھی آپ نے لکھا ہوگا، وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا ان کو۔ اور یہ جو آج کا موضوع ہے وہ اسی کا اگلا حصہ ہے، وہ اس کی تمہید تھی۔ دوبارہ موضوع سن لیں، توحید کی تین اقسام کیا ہیں، اور بالخصوص توحید اسماء و صفات، زیادہ مسئلہ اس پہ ہے۔ توحید اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت اور متکلمین جو اہل بدعت ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے، ہم ان کا تقابلی جائزہ لیں گے۔ تو میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ سے بات کرتے ہوئے بات یہ کی تھی کہ قدیم علم کلام جو ہے اس کا سب سے بڑا موضوع جو ہے نا وہ الہیات ہی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کو کہتے ہیں الہیات۔ اور اس ضمن میں نے بات یہ کی تھی کہ متکلمین نے سب سے زیادہ جو گند مارا ہے وہ گند مارا ہی توحید میں ہے، قدیم علم کلام نے۔ جدید علم کلام کو میں نے بتایا تھا کہ موضوع جو ہے وہ اجتماعیات ہیں، آج کل سوشل سائنسز، ہیومن سائنسز یا ہیومینٹیز۔ تو لیکن یہ جو ہماری عقیدے کی کتابیں ہیں یہ قدیم علم کلام پر چونکہ لکھی گئی ہیں، تو قدیم علم کلام میں ان کا سارا زور چل رہا تھا خدا کے بارے میں، جو ہے وہ ٹامکٹویاں مار رہے ہیں وہ اپنے ہاں۔ تو جب وہ ترجمہ ہو کے آیا ہے عربی میں وہ علم کلام، تو ان کی وہ ٹامکٹویاں بھی عربی میں ترجمہ ہو کے آ گئیں، اور جو لوگ وہاں سے یہاں منتقل ہوئے مسلمان ہو گئے ان میں سے ان کی بنیادیں دین اسلام میں مضبوط نہیں تھیں، تو وہ جو وہاں کے جدید پڑھے لکھے لوگ تھے، یعنی اس زمانے کا جو جدید تھا، اس زمانے کے جو تہذیب و ثقافت کے ماہرین تھے، جو مسلمان ہو گئے 200 سال بعد اسلام کی عروج کو دیکھ کر، جن کی بنیادیں یہ آج کل بھی آپ دیکھیں ہوتا ہے، امریکہ یورپ میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ آج کل کے دور میں 9/11 کے بعد مثلا ان کو کچھ پتہ نہیں اسلام کے بنیادی اصل تقاضے کیا ہیں۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ اسلام نام ہے جا کے بم پاڑو تے خود کا جما کے کرو۔ ہمارے جو بندہ مسلمان ہوتا ہے نا آج کل کے امریکہ یورپ میں رہنے والے جذباتی مسلمان، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ لباس، شکل، عقل، اور اس کے بعد پھر نمازیں، اور پھر اس کے بعد استقامت، اور پھر دین میں ثابت قدمی، اور اس کے بعد جو ہے پھر حوصلہ، اور اس کے بعد ذمہ داری، اور کس طرح جو ہے وہ آپ نے چلنا ہے، آپ کو کتنے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ وہ شخصیت کی تربیت ہو ہی نہیں ہوتی۔ مسلمان ہونے کے بعد چونکہ 9/11 کے تناظر میں مسلمان ہو رہے ہیں، دنیا میں جنگ چلی ہوئی ہے پچھلے 25-30 سالوں سے، جنگیں لگی ہوئی ہیں، کافروں مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے نا بتاؤں کیا سمجھتا ہے ان کافروں میں سے، وہ کہتا ہے شاید یہ جنگ کرنا اسلام کا کام ہے، آگے لڑائی شروع کر دیتے ہیں بس سیدھا۔ اور لڑائی کا علم تو حاصل کرتے کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے تو آپ کو پتا نا علم کی بات کی ہے جہاد کے آیتوں میں، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، جہاد کے آیتیں ہیں نا، جنگ تبوک کے بارے میں سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے، 10 سال 15 سال، اس کے لیے تو بندے کو ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس علم بھی حاصل کیوں نہیں کرنا، بس جہاد کرو، اور جہاد نام بنا ہوا بم دھماکے پھاڑو۔ مدینہ یونیورسٹی کے جو شیخ الحدیث ہے نا، جو سب سے بڑے عالم ہیں اس وقت مدینہ کے، شیخ عبد المحسن عباد، جو حافظ ثناء اللہ مدنی کے بھی اور میرے والد کے بھی استاد ہیں، تو ابھی زندہ ہیں، عبد الرزاق البدر ان کے بیٹے ہیں، وہ خود اس وقت محدث مدینہ شمار ہوتے ہیں۔ تو عبد المحسن عباد کی ایک کتاب ہے، اس کا عنوان ہے کہ وَبِأَيِّ عَقْلٍ وَدِينٍ، پتہ نہیں آگے ہے تحل الانفجارات فی الاسلام، اس طرح کے نام ہے، کہ کون سا عقل اور کون سا دین کہتا ہے کہ بم پھاڑنا جو ہے یہ جہاد ہے۔ اسلام کا یہ تعارف تم نے کہاں سے لے لیا ہے؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ تم نے جو آج کل اسلام بنایا ہوا پکڑ کے۔ تو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا اس زمانے میں بھی یہی ہوا کہ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے، بنو امیہ کے زمانے میں، ہم نے تو بنو امیہ کی بڑی منفی صورت دیکھی ہے نا، ہمارے یہاں شیعوں نے بڑی گندی صورت پیش کی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ
جو یزید ہے، جو بنو امیہ کے اندر بارہ سے بڑا اس کا بدترین کردار یا طریق چہرہ نظر آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے زمانے میں ہوئی ہے. جتنا بھی کہہ لیں آپ اس کو کلین چٹ تو نہیں دے سکتے نا، یزید کے دور حکومت کے اندر ہوئی ہے، جیسا بھی تھا ذمہ داری اس پر پڑتی ہے. اور اسی طرح واقعہ ہررا ہوا، اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے اندر جو معاملے ہوئے اور بھی بڑی باتیں ہیں. اس لیے یزید کے جو لوگ جو ہے نا بنا کے بیٹھے ہیں نا صحابہ جیسا ہی ہے تو بالکل غلط انداز ہے. باقی ہم شیعوں کی طرح اس کو کوئی جو ہے وہ کوئی گالی بھی نہیں لیتے، تلک امت قد خلت لها ما کسبت، ہم تو یہ کہتے ہیں، اس لیے میں اس پہ بھی جانا نہیں چاہتا. لیکن یزید وہ آدمی ہے ادھر سے مسلمانوں کا بحری بیڑا بنانے والے یزید ہے. اور بحری بیڑے جو ہیں یہ اس وقت چل رہے تھے جنگوں کے لیے، تجارت بات کی بات تھی. یزید کے زمانے میں پتہ نہیں کتنا اسلامی حکومت وسیع ہوئی ہے. تو بنو امیہ کے بارے میں تو اللہ کا شکر ارشاد ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اسلام غالب رہے گا 12 خلیفوں تک. 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا. اللہ کے رسول کے صحیح ارشاد ہے. یہ شرح کے تحاوی کے آخر میں بڑی لمبی بات ہے اس پر. اور یہ 12 خلیفے سارے جو ہے بنو امیہ کے اندر آئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس 12 خلیفوں کے دور کو خلافت قرار دی ہے. اسی لیے خلیفہ جو ہے ان کو خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ امیر عمر عبدالعزیز ہیں. یزید کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ سختی آتی ہے. زیادہ سختی آپ بھی بیان کر لیں کہ اس کی معاملے بڑے اس سے کنٹرول اس سے نہیں ہوئے. تو ورنہ تو آپ دیکھیں بنو امیہ والے بھی، بنو عباس والے بھی خلیفہ کہلاتے رہے ہیں. خلیفہ رشید ہے، خلیفہ معتصم باللہ، یہ جو مامون ہے جس نے سارا گند مارا ہے اس کا علم و کلام کا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری جنگ چلی اس کی خلق قرآن کے مسئلے میں، وہ بھی خلیفہ کہلاتا تھا ویسے. تو بات یہ ہے کہ میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اسلام کا دور عروج چلتا کہ 1000 سال تک اسلام اوپر گیا ہے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا کام پھیلتا گیا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ تو اسلام کی جو ہے پھیلاؤ کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے. تو 200 ہجری میں جو ہے اس زمانے کی جو تھی نا تہذیب و ثقافت، جو یونان اس کا مرکز تھا، وہ ترجمہ ہوا ہے نا عربی میں، اور وہ لوگ کثرت سے مسلمان ہوتے تھے. جیسے فتح مکہ کے موقع پر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قرآن کہتا ہے کہ اب تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بعد میں فوج در فوج نہیں، بعد میں تو پھر فوجیں داخل ہوئی ہیں. یہ تو بہت چھوٹی فوج ہے جو فتح مکہ پہ داخل ہوتی رہی. بعد میں تو پھر آپ دیکھیں اربوں خربوں تک مسلمانوں کی تعداد چلی گئی نا. تو حالت یہ تھی کہ لوگ مسلمان ہوتے، بیس ہوتی کوئی نہیں تھی علم کی، اور آ کے مسلمان بننے کے بعد اپنی طرف سے وہ دفاع دین کا کام کرتے تھے. لیکن دین کا دفاع کرتے وقت علم کی کمزوری اور وہ جو ان کیا باتیں چل رہی تھیں یونانی فلسفے میں، الہیات کی، خدا کی حقیقت کے بارے میں، کائنات کی حقیقت کے بارے میں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں. یہ کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں. یونیورسل ویو، اس کو کہتے ہیں ورلڈ ویو کا نظریہ. ورلڈ ویو ہے 3 چیزوں پر بات کرتا ہے. ورلڈ ویو پوری ورلڈ کا مطلب دنیا، ویو جیسے آپ کہتے ہیں انٹرویو کرنا کسی سے، تو ورلڈ ویو یہ ہوتا ہے کہ کائنات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. علوم کی بنیاد قوموں کے ورلڈ ویو پر ہوتی ہے. علم کی ساری ترقی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ کچھ چیزوں پر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس زمانے کا جو ورلڈ ویو تھا وہ 3 چیزوں کے گرد گھوم رہا تھا. آپ کو بتاؤں، یہ آپ کتابیں دیکھیں نا اس قدیم علم کلام کی اٹھا کر اور یونان کو دیکھیں تو 3 سوالات تھے اس میں. خدا کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے. جیسے ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ انہیں آخر کر ختم ہو جانا ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کائنات کیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. خدا نے کائنات بنائی، تو کائنات بنی ہوئی ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے کہ یونانی تھے عیسائی اکثر، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ آپ کے جو ہے نا متکلمین کے جو بانی ہیں علم کلام کے، یہ سقراط بقراط وغیرہ، ارسطو اور افلاطون وغیرہ، یہ اکثر جو ہیں یہ خدا کے ماننے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آ گئی، اس نے کب تک رہنا ہے، اس نے ختم ہونا ہے کہ اس کو دوام حاصل ہے. اور تیسری بات یہ چلی کہ کائنات کے اندر جو مخلوقات ہیں، کائنات نام ہے مخلوقات کا، اس میں خاص طور پر انسان کے بارے میں بات چلی. انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا، اس کو کیوں پیدا کیا گیا، کس لیے پیدا کیا گیا، اور اس کا انجام کیا ہے، اور کیا اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی ہے. یہ باتیں چل رہی تھیں. اور یہ باقاعدہ مذہبی باتوں میں یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں ہر دور میں. خدا کے بارے میں یہ ایمان باللہ کی بات ہے، یہ ہماری ہر جو ہے وہ آسمانی کتاب میں یہ بات موجود ہے. اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کون ہے. اور اس کے بعد جو ہے کائنات کی حقیقت کی بات جب آتی ہے تو ایمان بالآخرت کی بات ہے. ہماری تصور کیا ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، کائنات آخرکار
ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، یہ دھوکہ ہے، چند روز کی زندگی ہے، اس کے بعد اصل زندگی تو بعد میں شروع ہونی ہے. یہ اس کے لیے جو ہے وہ کھیت ہے، اور وہ اس کا فصل، اس کا پھل ہے جو آگے آئے گا. یہ کائنات کی حقیقت ہے ہمارے ہاں. اور یہ سب سے دوسرا بڑا موضوع ہے ایمان بالآخرت کا. اور یہ آپ مکی صورتیں دیکھ لیں، قرآن کی 86 صورتیں ہیں، اس کے یہ 3 موضوعات ہیں. اور تیسرا موضوع انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ مکی صورتوں کا سب سے بڑا موضوع، آسمانی کتابوں کا سب سے بڑا موضوع، اور یونانی فلسفے کا بھی یہ سب سے بڑا موضوع ہے. انسان کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. ہمارا دین یہ بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا نائب نہیں ہے. یہ تو ہمارے خام خواہ بتیوں نے نظریہ بنا دیا کہ انسان اللہ کا نائب ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ من قال الانسان خلیفۃ اللہ فی الارض فقد کفر. جو بندہ مانتا ہے نا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اس نظریے کے ساتھ. یہ مولانا مودودی وغیرہ نے بھی بات ڈالی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. کتنے اپنا کا تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے میں ادھر نہیں جانا چاہتا. تو ہمارا تصور ہے کہ انسان اللہ کا پیغامبر ہے. اور اللہ کو کیسا انسان چاہیے؟ جیسے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا انسان چاہیے جیسے انبیاء تھے، اور انبیاء کے ماننے والے ان کے امتی تھے، اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی صحابہ کرام تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آئیڈیل انسانوں کا سیمپل ہے. یہ انسانوں کی حقیقت ہے، یہ انسانوں سے تقاضا ہے. یہ انسان کا ایسا ہونا چاہیے. انسان کا کائنات سے تعلق کیا ہے؟ بڑا واضح سی بات ہے. ارادہ کونیہ کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ خیر و شر ہے. آپ کو خیر کو لینا ہے، شر کو چھوڑنا ہے. شریعت اسی لیے نازل ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر تکوین، ایک ایمان تکوینی ہے. اللہ نے تخلیق کیا خیر و شر دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. اور ایمان تشریعی کیا ہے کہ اللہ نے وہی بھیج کے تم سے تقاضا کیا ہے کہ یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے. آپ کو شراب بھی دی ہے، آپ کو دودھ بھی دی ہے. پینا ہے تو دودھ پیو، شراب نہیں پینی. پانی پینا ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ نشہ آور چیزیں نہیں پینی. اسی طرح آپ نے نکاح کرنا ہے، زنا نہیں کرنا. ہر کام جو آپ کے لیے آپ کی فطرت میں ہے، جس کی طرف آپ کی طلب جاتی ہے، خواہش جاتی ہے، اس کا ایک جائز طریقہ ہے، اسی کا کتنا جائز طریقہ ہے اسی کام کا. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا موضوع ہے، انسان کو کیسے چلنا ہے، انسان سے آپ کا تقاضا کیا ہے. تو میں آپ کو ذکر یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے جب وہاں سے یہ منتقل ہوئے ہیں نا، ترجمہ انہوں نے ہوا عربی میں، تو یہ لوگ آ کے اپنا اسی ورلڈ ویو کو لے کر علم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے الہیات بھی انہی تینوں موضوع پہ گھوم رہی ہے. ہماری عقیدے کی بھی کتابوں میں ایمان کے 6 رکن ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسل، اور اسی طرح ایمان بالآخرت. یہ 3 اساسی ہیں اور 3 ذیلی ہیں. وہ 3 ذیلی کون سے ہیں؟ ایمان بالملائکہ، یہ ایمان باللہ کا ذیلی ہے. کیسے؟ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی فوج ہے جس سے اللہ کام لیتا ہے. اسے اللہ خود بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فوج رکھی ہوئی ہے ساتھ، اس کی تفصیلات ہیں. تو اللہ کی فوج جیسے بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی جو ہے وہ فوج ہوتی ہے. یہ بادشاہ کی یہ بیوروکریسی ہے. ملک نواز شریف یہ شہباز شریف حکومت چلا رہا ہے، تو اس کے ساتھ پورا حکومت کا نیچے تک جو ہے وہ پوری ایک جتھا ہے نا نیچے، جو سارا مل کے حکومت کر رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ اور اللہ کی فوج فرشتے، اس کی تفصیلات ہیں. پھر فرشتے کیسے کیسے ہیں، وہ ایمان بالملائکہ، اس کی تفصیلات ہیں. یہ ایمان باللہ کا ذیلی موضوع ہے. اور ایمان بالکتب جو ہے یہ ایمان بالرسل کا ذیلی موضوع ہے نا. رسولوں پر کیا نازل ہوتی ہیں؟ کتابیں. اور وہ ایمان بالرسل کا ذیلی موضوع ہے، اس لیے اس کو اس کے اندر ہی رکھ دیں. اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان بالقدر. ایمان بالقدر کس کا؟ یہ ایمان بالآخرت کا ذیلی موضوع ہے. کیسے؟ ایمان بالآخرت بنیاد ہے دنیا کی حقیقت کا بیان ہے. اور دنیا جو ہے یہ کسی کا نام ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ نمبر راوی ہیں کہ اگر ایک بندہ اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، مراد ہے آپ سارا دن نماز پڑھتے رہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، نیکی کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن اگر تقدیر کو نہیں مانتے، رب کے فیصلوں پر آپ کا انشراح صدر نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، یا فیصلوں کو من جانب اللہ نہیں مانتے، تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کا اور پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی برداشت نہیں ہے. یہ ساری آپ کی ازمائش کہاں ہوتی ہے بتائیے؟ یہ ساری کائنات کے اندر ہوتی ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہے نا اوامر و نواہی کی جو شریعت ہے، اوامر و نواہی کی جو شریعت ہے، یہ دین کا ہم سے تقاضا ہے.
بیٹا یہ 2% بھی نہیں بنتا پورے دین کا تقاضا جو آپ کو بتاؤ ہر لمحے پیش آتا نا زندگی کے اندر، فقر، فاقہ، مشکلات، ہر لمحے ہر انسان کسی نہ کسی مشقت میں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور وہ مشقت جو ہے نمازیں پڑھنے کی مشقت تو بہت چھوٹی ہے، وہ تو نمازیں پڑھنی ہے صرف. اسی طرح جو ہے روزے کی مشقت بہت چھوٹی ہے، وہ 1 مہینے کی مشقت ہے. یہ جو ہر لمحے ہم مشقت میں، یہ کون سی مشقت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ احسن عمل جو ہے یہ اللہ کے اوامر و نواہی کے اوپر عمل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت چھوٹا دائرہ ہے. بہت بڑا دائرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آپ سے معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہر لمحے کر رہے ہیں، خیر و شر کی تقدیر، اس کے اندر آپ کا رویہ کیا ہے. بعض سلف نے کہا ہے کہ ایمان پورا جو ہے وہ صبر و شکر کا نام ہے. آدھا ایمان شکر ہے، آدھا ایمان صبر ہے. اور بھائی سارا تو اس میں آ گیا تو نماز روزہ کہاں گے؟ تو صبر شکر کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی طرف سے خیر مل جائے تو شکر کریں، اور اللہ کی طرف سے اگر آپ کی کوئی آزمائش آ گئی شر، صبر کریں. ایمان 2 ہی چیزوں کا تو نام، اور نام کیا ہے؟ سارا دن اس میں جمع ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ایمان بالقدر، یہ آپ کا ایمان بالآخرت جس کی بنیاد کائنات یا دنیا ہے اس کا ذیلی موضوع ہے. تو 3 مرکزی موضوع ہے نا، یہی 3 جو ہے اسلام کے موضوعات تھا. انہوں نے کیا کام کیا کہ وہاں سے یہاں آ کے مسلمان ہو کر انہوں نے وہی باتوں کی تشریح شروع کر دی عقل سے. ان کے پاس واحد ذریعہ کیا تھا باز کا؟ عقل. یونانیوں کے پاس، ان کے پاس واحد عقل ہی تھا. اللہ کو مانتے تھے. اب یہ ایک موضوع سر لمبا ہو جائے گا، میں تو جانا نہیں چاہتا کہ عیسائیت، اکثر عیسائی ہیں ان میں سے، یہودی نہیں ہیں. عیسائیوں کے پاس شریعت تو تھی کوئی نہیں نا، عیسائیوں کے پاس شریعت کوئی نہیں تھی. انجیل مستقل کتاب ہی نہیں. آگے بتاؤں، کتاب تو تورات تھی. وہ کتاب تو ویسے ہی جو ہے نا یہودیوں نے جو ہے اس کو کر کے نا بیچ بوجھ کے اور اپنے مطلب پورے کر کے ویسے ضائع کر دی. وہ تو 2-3 دفعہ ختم ہوئی ہے تورات. وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. دوبارہ ایک دفعہ عزیر علیہ السلام آئے ہیں تو تورات دوبارہ زندہ ہوئی ہے، ورنہ تورات غائب ہو گئی تھی. انہوں نے یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا اس لیے بنا لیا تھا. اور جہاں تک مسئلہ ہے دوسری دفعہ پھر ان سے غائب ہو گئی تھی. پھر یہ باقاعدہ حضرت داؤد آئے ہیں اور انہوں نے تورات کے تلاوت کے اور الفاظ کو، اس کا جو لفظی پہلو تھا اس کو دوبارہ اجاگر کیا. اور حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو یہ تورات کا جو حکمت کا پہلو تھا، جو اس کا تزکیہ کا پہلو تھا، اس کو انہوں نے زندہ کیا. تو اس لیے وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. اس کی شرح پڑھیں نا تفسیروں میں. تو انجیل وہاں سے عیسائیوں کا یہودیوں سے پہلے دن پھٹا پڑ گیا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مریم کا زنا کا بیٹا قرار دیا. یہودیوں نے، عیسائیوں نے تو بیٹا بنایا نا مریم حضرت عیسیٰ کو. انہوں نے کہا کہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کا تو شریر جھگڑا یہودیوں نے آگے ہوتا ہے. عیسیٰ کو سولی ٹانگا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ جو 12 حواری تھے ان کا جو حشر انہوں نے کیا یہودیوں نے، یہ تو ان کا پہلے دن کا جھگڑا ہے. یہ تو آج کل جو اکٹھے ہوئے ہیں نا امریکہ یہ اور یہ اسرائیل، یہ تو بڑی لمبی داستان ہے. ایک اور کہانی ہے. اس کے پیچھے کیا بنیاد ہے؟ ورنہ ان کا سب سے زیادہ اختلاف ہے، آپ سے بھی زیادہ اختلاف ہے. جو اختلاف ان کا مسلمانوں سے ہے نا، اس سے زیادہ اختلاف ان کا جو ہے وہ آپس میں ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ عیسائیوں نے تو انجیل پر اتفاق کیا، اور انجیل میں تو کوئی شرعی حکم موجود ہی نہیں ہے. انجیل تو صرف حکمتیں ہیں یا للہیت کی کچھ باتیں ہیں. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ عیسائیوں نے فلسفہ یونان کے زیادہ جو ہے وہ رہے ہیں عیسائی لوگ. اور عیسائی جب آئے ہیں تو انہوں نے آ کے وہی بات سے جو عقل سے کر رہے تھے یہاں کے شروع کر دی. تو پورا ایک نیا علم وجود میں آ گیا. اس علم کا نام کیا ہے؟ علم الکلام. اور یہ شروع ہو گیا اپنی طرف سے دفاع دین کا. یہ دفاع دین کا کام کر رہے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کا دشمن نہیں تھے، یہودی دشمن ہے خبیث. عیسائی تو دشمن تھے ہی نہیں کبھی بھی اسلام کے. عیسائیوں کا مسئلہ ہمیشہ کم علمی کا رہا ہے. قرآن پاک نے ان کو ولضالین کہا ہے، مغضوب علیہم نہیں کہا ان کو. تو یہ جو ہے نا آپ کے متکلمین، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ اسلام کے دشمن لوگ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے سارا کام کیا. یہ لیکن ہوا یہ کہ کم علمی کی وجہ سے انہوں نے وحی کی بجائے عقل کے ساتھ وہ کام شروع کر دیا، چونکہ ان کی بنیادیں تھیں نہیں. مسلمان تازہ ہوئے اور سیدھا انہوں نے سمجھا اسلام سے اسی چیز کا نام ہے. وہ جو محنت کر کے اسلام کے اندر بنیاد اور رسوخ پیدا کرتے ہیں وہ ان سے ہوتا نہیں تھا. تو بھائی اس کی وجہ سے پورا ایک نیا علم وجود میں آ گیا. اور اس کا موضوع یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جو ورلڈ ویو کے 3 نظریات ہیں. تینوں چیزوں میں دیکھو دوبارہ سنیں، ہوا علم یبحث فیہ عن المبدأ والمعاد. یہ مبدأ کس کا ہے؟ کائنات کا.
اور یہ مبدا ہے انسان کا، اور یہ مبدا ہے خدا کا. یہ تینوں سوالات ہیں اس میں. اور معاد تینوں کی انتہا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، انسان آیا ہے کس لیے آیا، کیوں آیا، اور اس کا کیا انجام ہوگا. یہ دو کے درمیان یہ سوالات موجود ہیں. اور کائنات کے بارے میں، کائنات کا آغاز کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، آیا انتہا ہے بھی کہ نہیں ہے. اور کائنات بنانے والا ہمارے نظر میں تو نہیں ہے، وہ کون ہے، وہ کب پیدا ہوا تھا، اور اس نے کب تک زندہ رہنا ہے اگر وہ ہے تو. یہ تین سوالات ہیں جو چل رہے ہیں فلسفہ یونان کے اندر بھی، اور یہی تین سوالات جو ہیں وہ ہمارے ہاں عقیدے کی بحثوں کا موضوع بن گئے. تو توحید میں ایمان بالآخرت جو ہے نا، اس کے ذیل میں تو آخرت کی تفصیلات آتی ہیں زیادہ عقیدے کی کتابوں میں، یا ایمان بالقدر کی بات آ جائے گی جو میں نے کہا اس کی ذیلی بات ہے. اگرچہ ایمان بالقدر کے اندر بھی قدریہ جبریہ جو ہیں یہ اللہ کے ارادے پہ بحث کر رہے ہیں، اور وہ توحید کا مسئلہ ہے. میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا کہ جتنے متکلمین کے فرقے ہیں سب کے سب توحید سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں الہیت موضوع تھا. اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ ذکر کی کہ کائنات کی حقیقت تو بات آ گئی، اور ایمان باللہ یہ تو براہ راست موضوع ہے نا، توحید کی بات ہی ہم یہ کر رہے ہیں. اور انسان جو ہے اس کی بات جو ہے وہ تو ایمان بالرسول کی بات ہے. تو فی الحال جو ہے نا توحید کی بات یہ مرکزی بات بن گئی ساری باتوں میں. تو توحید کی اب تین قسمیں ہیں. آپ دیکھیے اب متکلمین توحید کی ان قسموں کے بارے میں آپ نے برتاؤ کیسے کرتے ہیں. ہمارے ہاں توحید کی تین قسمیں ہیں. ویسے آپ کو ذکر کروں کہ توحید اصل میں تو ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا نام ہے. اور اللہ کی یکتائی کی جب بات آ گئی ہے تو وجود میں بھی یکتائی ہے، اوصاف میں بھی یکتائی ہے، اور تصرفات میں بھی یکتائی ہے. احد اور واحد میں یہی فرق ہے. احد اور واحد میں یہی فرق ہے. احد کیا ہوتا ہے، وہ نہیں، وہ یکتائی ہے، یعنی اور بھی موجود ہیں لیکن جو ہمارا رب ہے وہ ان میں سے نمایاں یکتا ہے، انہی میں وہ بھی ہے لیکن وہ اکیلا ہی نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کی جب بات آئی ہے نا، جب آئی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو ساتھ کیا بات آئی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کی. چونکہ واحد میں یکتائی کا مفہوم شامل نہیں تھا، اس لیے لا الہ کر کے پھر کہا کہ وہ جو تمہارا ایک ہے نا اس کے علاوہ کوئی برحق خدا بھی نہیں. خدا تو اور بھی بے شمار ہیں لیکن تمہارے والا جو ایک ہے وہ ان ساروں میں برحق وہی ہے. اور جب بات آئی قل اللہ احد کی تو وہاں پہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی، لا الہ الا ہو کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ احد کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جو ایک ہے وہ اپنے اوصاف تصرفات میں ایک ہی ہے، اس جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں. دعویٰ کرنے والے بے شمار ہیں لیکن اس جیسا صرف وہی ہے. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ پہلے تو توحید اسی ایک قسم کا نام تھا، یہ توحید اسماء و صفات ہے. آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اصل توحید ایک ہی قسم ہے، توحید اسماء و صفات. لیکن بات یہ ہے کہ حالات کے تحت توحید کی جو قسمیں شروع میں چلتی رہیں وہ پہلے آگئی توحید ربوبیت اور پھر توحید الوہیت. توحید اسماء و صفات جو ہے یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں باقاعدہ متعین کر کے تیسری قسم بنی ہے، ورنہ پہلے دو ہی قسمیں شمار ہوتی تھیں، اور یہ دونوں قسمیں اسی ایک کے لیے تھیں. اور یہ دونوں بھی دو نہیں ہیں، یہ دونوں بھی اندر سے ایک ہیں. ربوبیت کی توحید کیا ہے ذرا اس کو پہلے سمجھیں. ربوبیت یہ ہے، رب کا مطلب لفظی معنی کیا ہوتا ہے، اردو کا لفظ آپ بولتے ہیں مربی، پالن ہار، کسی کی تربیت کرنے والا، کسی کو اٹھانے والا، کسی کو کھڑا کرنے والا، کسی کو جو ہے وہ پالنے والا. والدین مربی ہوتے ہیں انسان کے. تو ربوبیت اس چیز کا نام ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ تصرفات چل رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہے یہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار ہے. توحید ربوبیت کا معنی رب کے کا وجود کا اقرار اور رب کے جتنے تصرفات ہیں ان کا اقرار بطور رب. رب پیدا کرتا ہے یہ ربوبیت ہے، رب رزق دیتا ہے یہ ربوبیت ہے، رب جو ہے وہ اس نے ہمیں صحت دی ہے یہ ربوبیت ہے، رب نے ہماری سانسیں چلائی ہوئی ہیں ربوبیت ہے. کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ سارے بنانے والا کون ہے، اللہ ہے، یہ رب کی ربوبیت ہے. لفظ اللہ ویسے جو ہے نا یہ ربوبیت کا مفہوم نہیں دیتا، اللہ الوہیت سے ہے لفظ اللہ، میں بھی سمجھا رہا ہوں. تو یہ ربوبیت ہے. تو امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ کیا ہے، یہ ربوبیت ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، یہ سارا ربوبیت ہے. اس کو سارے کافر مانتے تھے ہر دور میں، حتیٰ کہ شیطان بھی مانتا تھا، اللہ کی ربوبیت کو مانتا ہے.
یا ربی کرتا ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں بھی شیطان کا اللہ سے خطاب ہے قرآن میں یا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, تک جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تب بھی اللہ کو رب مانتا تھا, یا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. اسی طرح امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا, یہ کیا ہے سارا ربوبیت ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ, یہ ربوبیت ہے. اچھا آگے کیا ہے, امن یبدأ الخلق, اس کے درمیان بھی ایک آیت ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, بیماریاں کون دور کرتا ہے اللہ, ویجعلکم خلفاء الارض, ربوبیت ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض, یہ ربوبیت ہے. قل من رب السماوات والارض, یہ ادھر 18ویں پارے میں, قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون, ربوبیت ہے. آگے کیا ہے, نہیں سیخ اللہ چھوڑ دیں, اس سے اگلا جو ہیں درمیان میں یہ 3 جگہ دفعہ ہے نا سیخ اللہ, اس سے پہلے 3 سوالات ہیں. پہلے قل من رب السماوات والارض, تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں نا یہ سب ربوبیت ہیں. تو توحید ربوبیت کا لفظی معنی یہ ہے دنیا میں جتنے بھی اللہ رب العزت آپ تصرفات دیکھ رہے ہیں ان سب کا خالق, مالک, رازق, پالنہار کون ہے, اللہ. اور یہ کروڑوں کھربوں چیزیں ہیں, ہمیں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ, یہ کیا ہے ربوبیت ہے. رزق کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے, رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, ہر نعمت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, صحت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, سمندر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے, ہوائیں چلانے والا, یہ ساری ربوبیت ہے. یہ ساری کیا ہے ربوبیت. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو ادھر ربوبیت الوہیت تھوڑا اچھی طرح سمجھیں. یہ جن طلبہ کا جو داخلہ بھیجتے ہیں نا مدینہ یونیورسٹی, عام طور پہ وہ سوال کرتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں بتائیں اور تینوں کے طریقے بتائیں. بیسک سوال ہوتا ہے. ہمارے مدرسے کے طلبہ کو یہ طریقیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے 8 سال پڑھنے کے بعد ان کو توحید کی طریقیں نہیں آتی. کیا فائدہ ہے کہ انسان کو توحید کی تعریف نہ آتی ہو. ہم نے تعریف بھی اپنی توحید بھی اپنے مطلب کی یاد کی ہوئی ہے. تو توحید ربوبیت سمجھ لیا آپ نے, اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے جو اوصاف سے متعلقہ جتنے قرارات ہیں, یہ توحید اسماء و صفات ہو گئی نا, یہ ساری ربوبیت ہے. میں نے کہا توحید اسماء و صفات تو آیا ہے ابن تیمیہ کے زمانے میں. ابن تیمیہ 7ویں 8ویں صدی ہجری کے, 700-800 سال تک اسماء و صفات کا نام نہیں تھا, نام توحید ربوبیت کا تھا. اچھا دوسری توحید کیا ہے, توحید اسماء و صفات پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ. توحید الوہیت یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو آپ نے مان لیا ہے کہ وہ آپ کا رب ہے. اگر یہ ساری باتیں آپ مانتے ہیں, شیطان بھی مانتا تھا, ان ساری باتوں کو شیطان بھی مانتا ہے, مشرکین مکہ بھی مانتے تھے, پھنس جاتے تھے جا کے سمندروں میں, طوفانوں میں, تو پکارتے کس کو تھے, کیوں اللہ کو مانتے تھے نا. بت بھی بنائے ہوئے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کے لیے بنائے ہوئے تھے, اللہ کو تو مانتے تھے. ابلیس نہیں مانتا تھا اللہ کو, فرعون بھی مانتا تھا, فرعون بھی مانتا تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, کہ فرعون اور اس کے جتنے درباری ہیں یہ سب رب کو مانتے تھے. وَجَحَدُوا بِهَا, وہ انکار کرتے تھے بظاہر, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, اندر سے مانتے تھے, یقین تو ان کو رب ہے. روایات میں آتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, وہاں سے مسلح پکڑ کے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ میری دنیا میں لاج رکھ لے. وہ آئے نا عذاب آئے, وہ جو جن کا ذکر ہے 9ویں پارے میں, وقالوا مهما تاتنا بها من آیت لتسحرنا بها فما نحن لكم, اس سے پیچھے ذکر ہے نا وہ جو 9 عذاب آئے تھے, فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل, ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ فرعون کیا کہتا موسیٰ علیہ السلام کو, ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز, اور رب کو مانتا تھا تو کہتا تھا نا ان کو جا کے موسیٰ کو دعا کرو, اور ہر دعا پر جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو قرآن پاک میں موسیٰ کی طرف سے فرعون کو کہا گیا ہے 15ویں پارے میں, قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فرعون تجھے پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں کہا ہے فرعون کو, تو جانتا ہے اس بات کو, مانتا ہے کہ اس کائنات ساری کس نے بنائی ہے. قال لقد علمت, یہ آخری رکوع ہے بنی اسرائیل کا, ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا. فرعون تو اس میں دھوکہ تو دے رہا ہے, مطلب تجھے سارا پتہ ہے. تو اسی لیے جب کہا تھا نا قال فرعون وما رب العالمین,
یہ فرعون نے جو کہا نا ہمارا رب العالمین، رب العالمین کون ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ورنہ اس کو تو خود پتا تھا رب العالمین کیا ہوتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی بات جاری رکھی ہے اس کے تینوں باتوں کے جواب میں. کیا آیتیں ہیں یہ سورہ شعراء کی، اگر آپ پڑھیں نا تو جہاں ہمارا رب العالمین کا ذکر ہے، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حولہ ولا تستمعون قال ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے بات جاری رکھی ہوئی ہے، قال ربکم رب آبائکم الاولین، قال فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب نہیں دے رہے، کیا کہہ رہے؟ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. قال فرعون کہہ رہا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. قال موسیٰ علیہ السلام اپنی بات جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے سوالوں کو جواب نہیں دیا کیونکہ وہ تو ویسے ہی مانتا تھا، وہ تو جاہل عارفانہ کر کے نہیں مان رہا تھا. حتیٰ کہ یہاں تک بات ہے، یہ شرح کتاب میں بڑی لمبی بات ہے اس پر، یہاں تک بات ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا گروہ نہیں جو خدا کا انکاری ہو، توحید ربوبیت کا انکاری ہو. حتیٰ کہ یہ عیسائی آپ کو پتا 3 خدا مانتے ہیں، لیکن 3 کا مانتے ہیں، وہ بھی اصل میں تینوں کا ایک مانتے ہیں، تینوں کا ان کے وہ تینوں مل کر نظریہ اقانی میں ثلاثہ کا نظریہ ہے کہ 3 خدا مل کر 33% کے خدا ہیں. یہی ایسے ہی ہے، آپ ہنس پڑھیں، ایسے ہی ہے بیٹا، ایسے ہی ہے، بات ہی ایسی ہے ان کے، یہی نظریہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ 3 کا تیسرا ہے، تینوں مل کر ایک خدا بنیں گے. اور وہ 3 ان کے ہاں اللہ بطور خامند، مریم بطور بیوی اور عیسیٰ بطور بیٹا، یہ تینوں مل کر ایک وجود بنے. اس کا نام ہے الہ. ایک نظریے کے مطابق اللہ کی جگہ پہ جو ہے نا وہ جبریل ہے، کیونکہ اس نے آ کے جو ہے وہ فرو پھونکی تھی نا جس سے نطفہ ٹھہرا تھا. تو بہرحال ان کے تینوں مل کے ایک بنتے ہیں، 3 کا تو قائل ہی نہیں ہے. اس لیے بڑی تفصیل سے آپ کبھی بھی مطالعہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا عیسائی آج بھی توحید کے قائل ہیں، لیکن ان کی توحید ہے شرک والی توحید، مشرکوں والی توحید ہے. فرعون بھی تو قائل ہے نا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اندر سے خدا کو مانتا تھا. اسی طرح جو کائنات کے اندر جو ہے نا جو 2 خداؤں کو قائل ہیں ان کو کہتے ہیں ثنویہ فرقہ. یہ جو خدا کی بات کرتے ہیں ایرانی مجوسی، ان کے یہاں ایک خدائے خیر ہے، ایک خدائے شر ہے. خدائے خیر کا نام خدائے اہرمن ہے اور خدائے شر کا نام کیا ہے؟ ہاں اس طرح کر کے نام ہے کوئی، خدا یزداں، یہ خدا یزداں ہے. اور اس کو خدائے ظلمات بھی کہتے ہیں دوسرے کو، اور اس کو خدائے نور بھی کہتے ہیں. لیکن یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ دونوں میں سے اصل کون سا ہے؟ خیر والا. شر والے کو سمجھتے ہیں وہ گندا خدا ہے اور کہتے ہیں وہ اس کے ولن ہے. آپ کو پتا ولن جو ہے وہ تو اضافی چیز ہوتا ہے نا. ان کے اصل خدا جو ہے خیر والا ہے، لیکن 2 ماننے والے بھی ایک اصل مانتے ہیں. اس لیے یہ بات پکی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا موضوع توحید ربوبیت نہیں ہے، بلکہ یہ جو مرغی نانی ہے نا، ہدایہ صاحب ہدایہ، اس نے ہدایہ میں لکھا ہے کہ جو بندہ توحید ربوبیت کا انکاری ہے، رسول نہ بھی آیا ہو اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ضرور ڈالنا ہے. ورنہ تو ہے نا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. صاحب ہدایہ کی رائے بیان کر رہا ہوں، اپنی رائے نہیں بیان کر رہا. وہ کہتا ہے ربوبیت کو انکاری کوئی نہیں ہے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ہے کہ أَلَسْتُ بِإِلَٰهِكُمْ کی بات ہو رہی ہے، بِرَبِّكُمْ کی بات ہو رہی ہے. قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، تب تو کوئی خدا رسول بھی نہیں آتا، تب بھی ساروں نے فطرت سے پکار کے کہا تھا کہ. تو بات ہے ربوبیت کی توحید اس کا نام ہے، رب کو مانے. یہ شیطان بھی مانتا ہے، سب مانتے ہیں. اور الوہیت یہ ہے، آپ نے اب مان لیا نا کہ رب یہ سارے کام کرتا ہے، تو آپ دوبارہ دیکھیے امن خلق السماوات، بس ختم کرنے لگے بات ہماری نا، اب ہم سپیٹ رہے ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. یہ کیا ہے؟ ربوبیت ہے نا. آگے کیا ہے؟ الہ اللہ، پہ خدا کو الہ کو نہیں مانتے، پھر اللہ کو تم الہ کو نہیں مانتے. اگر تم یہ ساری باتیں مانتے ہو تو رب کی الوہیت کو نہیں مانتے. ابھی سمجھاتا ہوں کیا ہے الوہیت. یہ ہے کہ علی ہے یا اللہ کا معنی ہوتا ہے عبد یعبد، اور الہ کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کا حکم مانا جائے. آپ مانتے ہیں، مجھے استاد مانتے ہیں تو پھر میری بات بھی مانیں. استاد ہونے کے ناطے آپ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ نے مجھے استاد مان لیا. اب استاد کا مقام اونچا ہوتا ہے، اب آپ کو استاد کے ماتحت ہونا پڑے گا. آپ نے اپنے والد کو بطور والد مان لیا، یہ ربوبیت ہے. اب والد کی بات ماننی پڑے گی آپ کو.
یہ الوہیت ہے. اگر آپ نے اللہ کو رب مان لیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب اللہ کو حکم بھی آپ نے ماننا ہے، ورنہ آپ نے رب کو ماننا ہی نہیں. آپ نے قائد شفیق صاحب کو ادارے کا مدیر مانا ہوا ہے، یہ ربوبیت کا موضوع ہے. اب قائد شفیق صاحب کا نظام اگر آپ نہیں مانیں گے، حکم نہیں مانیں گے، تو پھر کیا ہے؟ تو آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. رب کی زمین ہے، اس رب کا مالک وہ ہے، سب مانتے ہیں، خالق وہ ہے، پالنہار وہ ہے، رب وہ ہے. پھر اس کائنات میں حکم کسی اور کا چلے گا؟ حکم بھی اسی کا چلے گا. یہ الوہیت ہے. الوہیت ہے، حکم اس کا چلے گا. الوہیت عبد یعبد، میں نے کہا نا علی یا لہو. اور الہ کا لفظی معنی معبود، اور معبود ہوتا ہے جس کی غلامی میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا جائے، اور جو اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے. تو ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانے والے ہیں. عبادت سب سے بڑا سر جھکانا، حکم کسی کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے توحید الوہیت. تو بعد دیکھیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، ربوبیت ہے نا. تو کیا ہے آگے؟ اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر خدا مانو نا، پھر اس کے حکم کو مانو. الہ مع اللہ، یہ الوہیت ہے. پھر دیکھیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ کیا ہے؟ ربوبیت. اور پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کو الہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے تم. یہی جھگڑا تھا مشرکین مکہ سے اللہ کے رسول کا. شیطان سے بھی یہی اللہ تعالیٰ کی نازگی تھی کہ تو جب مانتا ہے مجھے خود رب، تو میرے حکم کو ماننا. آدم کو سجدہ کر، میں نے کہا تجھے سجدہ کو نہیں کرتا آدم کو. اب آپ مجھے مانی جائیں، بیٹھ کے میری تعریفیں کیتی جاؤ، گل منو کوئی نہ پئی، تو کیا مانتے ہیں؟ بکواس کر رہے ہیں ہم سے. پھر یہی ہے نا، بکواس ہی ہے نا. یہ کل جو ایسا ماشاء اللہ راہ چلاتے ہیں، میرے سے ان کی محبت ہے، محبت ساری کرتے ہیں، لیکن بات ہے کہ ویسے باری آئے تو وہ بدتمیزی کرنے جائیں بیٹھ کے میرے سے بات. میں کہا ایسے خام خواہ یہ نا، کوئی اپنے مقصد کے لیے آ کے احترام کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کو اللہ ماننے کے بعد، خود رب ماننے کے بعد، تو کائنات میں سب سے بڑا ماننے کے بعد حکم بھی صرف اس کا حکم ہوگا، ہر حکم پر اس کا حکم. تو اللہ اکبر کا لفظی معنی، اللہ کا لفظ الہ سے نکلا ہوا ہے. اللہ اکبر کون ہے؟ وہ ہے، اس کے حکم کے سامنے ہر خواہش قربان کرنی ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جب بات آتی ہے بات ماننے کی تو وہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ، وہ عبادت اس کی کرتا ہے اپنے نفس کی، جو نفس کہتا ہے اس کا مانتا ہے. شیطان یہ اپنے نفس کا غلام ہے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، پھر اللہ کا حکم کو نہیں مانتا. تو امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، یہ کیا ہے؟ ربوبیت. تو پھر کیا ہے؟ اللہ کو الہ مانتے کیوں نہیں ہو تم؟ الہ مع اللہ، پھر اللہ کو الہ کو نہیں مانتے. یہ الوہیت ہے. اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے اوامر و نواہی کو ماننا. ارادہ کونیہ یاد رکھنا، پھر کبھی پتہ نہیں موقع آتا کہ نہیں آتا. ارادہ کونیہ جو ہے یہ ربوبیت ہے، ربوبیت کا قرار ہے. کائنات اللہ نے بنائی ہے، خیر و شر دونوں اللہ اس کا خالق ہے، یہ کونیہ ہے. اب خیر و شر میں سے پیدا اللہ نے کیا زنا کو، پیدا اللہ نے کیا شراب کو، پیدا اللہ نے کیا دودھ کو، پیدا جو ہے اللہ نے کیا شیطان کو. ساروں کا سب سے بڑا شر جو ہے وہ تو شیطان خود ہے نا. اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. فرعون کا خالق اللہ، ابو جہل کا خالق اللہ، ہر ایک کا خالق اللہ. شر کا باوا پیو شیطان، فرعون، ابلیس، سب کے سب اللہ کے مخلوق. لیکن آپ کو حکم کیا دیا ہے؟ جیسے شیطان کے اللہ تعالیٰ خالق ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ خالق ہے. اس طرح جو ہے وہ تمام انبیاء کے خالق ہیں. آپ نے بات کس کی ماننی ہے؟ نبیوں کی، شیطان کی نہیں ماننی. یہ ہے توحید، یہ الوہیت ہے، اور ادھر سے اس کا نام ہے توحید ارادہ شریعہ. ارادہ شریعہ اللہ تعالیٰ کے شریعت، اللہ کے اوامر و نواہی کا تعین. اللہ نے دودھ پانی پیدا کیا اور آپ کو حکم کیا دیا ہے؟ آزمائش کیا؟ شراب کے مقابلے میں پانی ہے، یہ دودھ ہے. آپ کو اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ دودھ پی لینا ہے، شراب نہیں پینی. یہ ہے ارادہ شریعہ، یہ ذہن رکھنا ہے آپ نے. تو اسی طرح آپ دیکھیں آگے کیا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس کی آیتوں کے آگے وما یشعرون ایان یبعثون بل ادارک علم فی الآخرہ. یہ ساری ربوبیت کی باتیں ہیں. بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون وقال الذین، ساری قرآن کثرت سے ربوبیت کی بات کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو 90% ربوبیت کی باتیں ہیں قرآن کی، لیکن قرآن کا موضوع ربوبیت نہیں ہے. موضوع کیا ہے؟
یہ باتیں دلائل ہیں کس بات کے؟ الوہیت کو منوانے کے، اور یہ مانتے تھے وہ۔ تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ قاری شفیق صاحب، مثلا ایک بندہ کسی باپ کا بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کا نافرمان ہے، تو مجھے اگر کوئی بندہ کہ اس کو یار سمجھائیں، آپ کو اللہ نے حکمت دی ہے یا میرا شاگرد ہے وہ، تو میں کیسے سمجھاؤں گا اس کو؟ میں یہی کہوں گا بیٹا تمہارا باپ ہے، باپ کے اوصاف بیان کروں گا، ان کا تو انکار کر نہیں سکتا، کہوں گا بیٹا باپ ایسا ہوتا ہے، جب وہ ساری بات اس کی ذہن سازی میں کر لوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکالوں گا؟ بیٹا باپ کی نافرمانی نہ کرو، باپ کی بات ماننا کرو۔ اللہ کے بارے میں بھی یہی انداز ہوگا۔ مشکل مکہ سے یہی انداز اختیار کیا ہے، قرآن نے پوری مکی صورتوں میں یہی بات کی ہوئی ہے۔ دیکھو نا، رب السماوات والارض وما بین، سورہ مریم میں رب السماوات والارض وما بینہما، بولیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، یہ ربوبیت ہے۔ یہ بیان کیا چکے مانتے تھے، اس کی بنیاد پہ تقاضا کیا کیا؟ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اور صرف اس کی مانو۔ حل تعلم له سمیہ، توحید اسماء و صفات کا تذکرہ ہو گیا۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، آپ یاد رکھنا، جس میں تینوں توحیدیں ایک آیت میں اکٹھی ہیں۔ پورے قرآن پاک میں اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں جس میں تینوں توحیدیں ایک آیت میں اکٹھی ہوں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ حل تعلم له سمیہ۔ تو انشاءاللہ توحید اسماء و صفات کے بارے میں بات آئندہ کروں گا۔ توحید اسماء و صفات سے پہلے ربوبیت الوہیت کو سمجھ لیں، یہ اندر سے دونوں ایک ہیں۔ اللہ کو ماننا ربوبیت، اللہ کی ماننا الوہیت، اللہ کو بطور رب ماننا ربوبیت، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا الوہیت۔ ابن قیم کے الفاظ میں توحید المعرفت والاثبات، توحید المعرفت والاثبات ربوبیت ہے، معرفت والاثبات کیا مطلب؟ اللہ کی معرفت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ثابت کرنا، جو اللہ کے بارے میں قرآن حدیث نہیں، یہ ویسے آپ کو بھی پتہ ہے، انسان دنیا کا ملک بھی جب اٹھتی ہے نظریں اس کے اوپر اٹھتی ہیں، یہ فطرت میں ہے ربوبیت۔ تو یہ توحید الاثبات والمعرفہ کیا ہے؟ ربوبیت۔ اور توحید الطلب والامر، ابن قیم نے نام رکھا توحید الطلب والامر، یہ ہے الوہیت۔ توحید الاثبات والمعرفہ، اور یہ جو ہے نا شیخ محمد عبد النجدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے نے شرح لکھی ہے اس کی کتاب التوحید کی، نام بھول گیا اس کا، مشہور ہے وہ، پہلے نصاب میں بھی تھی ہمارے مدرسوں کی۔ انہوں نے کہا ہوا توحید ربوبیت کے لیے توحید العلم والخبر، توحید العلم والخبر، توحید الطلب والارادہ، یہ ہے لفظ دوسرا، توحید الطلب والارادہ، یہ ہے توحید الوہیت۔ یہ شیخ محمد بن سلمان جو ان کے پوتے ہیں، ان کی شرح جو ہے نا کتاب التوحید کی سب سے اچھی شرح شمار ہوتی ہے، اور وہی آج کل دنیا میں سب سے مشہور ہے۔ انہوں نے لکھا، اور ہمارے انصاف میں بھی تھے، دو مجھے نام اچانک ذہن سے نکل ہوتا، تو سارے منجد وغیرہ تو بہت بعد میں آتے ہیں نا، ان کو تو چھوٹے ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ توحید العلم والخبر، اس کو اگر اردو میں کہیں گے تو توحید علمی خبری کس کا نام ہے؟ ربوبیت کا۔ علمی خبری اللہ کو بطور علم بطور خبر ماننا، توحید طلبی ارادی یہ الوہیت ہے۔ آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، یہ نا ہمارے ناف کی کتابوں میں ایک مثال میں ہو تو جملہ خبری ہے، اگر یہ انشاء میں ہو، معاملے میں ہو کہ میں نے آپ کو کتاب بیچی، یہ کتاب آپ کو میں نے دی اور آپ سے میں نے پیسے پکڑے، تو یہ خبر نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو ایمان باللہ میں بھی آپ کو پتا کہ لا الہ محمد رسول اللہ، اور اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ پہلا کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، یعنی اسلام جو ہے یہ عمل ہے، اس میں بھی اللہ کو ماننا پہلی چیز ہے، ایمان میں بھی اللہ کو ماننا پہلی چیز ہے۔ دونوں کا فرق کیا ہے؟ وہاں اقرار ہے اور یہاں باقاعدہ اس کا وہاں خبر ہے صرف، اور یہاں باقاعدہ معاملہ ہے۔ جب آپ معاملے میں مانتے ہیں نا رب کو، تو یہ آپ کی توحید الوہیت کا اقرار بن جاتا ہے۔ اس لیے مدہ مسلمان لا الہ محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے۔ تو بیتو واشتریتو، اگر یہ خبر ہو تو یہ ایک الگ چیز ہے، اور اگر یہ کسی کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہو تو یہ الگ چیز ہے۔ تو جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو لا الہ الا محمد رسول اللہ بطور خبر نہیں کہتے، یاد رکھنی ہے آپ نے بات، یہ بطور خبر تو اس کا اقرار توحید ربوبیت ہے، اور بندہ توحید ربوبیت کے اقرار سے مسلمان نہیں ہوتا، وہ لا الہ کے اقرار سے۔ اور الہ کیا ہے؟ یہ لا رب الا اللہ نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی حاصل ہے، تحصیل حاصل ہے وہ تو، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہیں، پھر
اب آپ نے ان کی مان نہیں، چونکہ اللہ نے خود آ کے اپنی باتوں کا حکم تو نہیں دینا نا، اللہ کے نمائندہ محمد رسول اللہ نے آ کے حکم دینا ہے۔ تو بیٹا یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے درمیان یہ تعلق ہے کہ اس میں طلب اور امر ہوتی ہے اور اس میں صرف علم و خبر ہوتی ہے، اور قرآن اور حدیث کی ہر بات کو تسلیم کرنا یہ توحید ربوبیت ہے، یار یہ بھی یاد رکھنا بات کو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملاً ماننا قرآن اور حدیث کے اندر یہ الوہیت ہے۔ اور اس معنی میں ایک بات عظیم رکھنا، بس آخری بات کر رہا ہوں کہ نماز ویسے یہ کیا ہے، یہ عمل ہے، یہ فقہ کا موضوع ہے، لیکن یہ عقیدہ بھی ہے۔ عقیدہ کیسے ہے؟ نماز کو اللہ کا حکم ماننا یہ عقیدہ ہے، اور جو نماز کو اللہ کا حکم نہ مانے وہ کافر ہے، اور نماز پڑھنے میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے یہ عمل ہے، اس کی کوتاہی سے بندہ کافر نہیں ہوتا، یہ ذہن رکھیے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کو زکوٰۃ حالانکہ عمل ہے، عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے فقہ کا موضوع، فقہ کے اندر عملی مسائل آتے ہیں اور عقیدہ کے اندر نظریاتی مسائل آتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو تسلیم کرنا، اللہ کا حکم ماننا یہ عقیدے کا موضوع ہے، اور زکوٰۃ عملاً پے کرنا یہ فقہ کا موضوع، اس کی تفصیلات ہیں کہ کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ ہے، تفصیلات ہیں عمل میں آتی ہیں۔ اسی طرح آپ یاد رکھیے گا جہاد کو ماننا کہ جہاد دین کا حکم ہے، یہ کیا ہے، عقیدہ ہے، اور جہاد بالفعل کرنا اور اس کی تفصیلات یہ فقہ کی کتابوں میں آئیں گی۔ اسی طرح یہ باقاعدہ صاحب کتاب نے امام طحاوی نے جہاد کے بارے میں باقاعدہ متن کے بارے لے کے آئے ہیں، چونکہ جہاد کے منکرین جو ہیں وہ عقیدے کے منکرین ہیں۔ اسی طرح یہ بات لے کر آئے ہیں کہ مسار الخفین ایک سادی ترین مثال ہے، پاؤں پہ جابے پہننا یا وہ پہننا موزے پہننا، یہ عقیدے کا موضوع ہے کہ یہ فقہ کا موضوع ہے؟ یہ باقاعدہ امام طحاوی نے متن کے اندر مسئلہ چھیڑا ہوا ہے کہ مسح الخفین کو تسلیم کرنا، اس کی متواتر حدیثیں ہیں، اس کی متواتر حدیثیں ہیں، متواتر تو دور کی بات ہے بھائی، خبر واحد ہو، ایک بندہ صحیح مانتا ہو پھر اس کا انکار کر دے کافر ہو جاتا ہے۔ عقیدے سے کا منکر کافر ہوتا ہے، عمل کا تو منکر کافر ہوتا ہی نہیں ہے بھائی۔ اللہ کا حکم مان لیا ہے کہ مسح الخفین ہے دین میں اور اس میں اس کا طریقہ کار یہ، اس کو ماننا علم و خبر میں یہ عقیدے کا موضوع ہے، اور اس کو جو ہے وہ بالفعل اس کی تفصیلات کی بات کرنا فقہ کا موضوع ہے۔ تو بیٹا اس معنی میں ہر مسئلہ جو آتا ہے دین کے اندر جس کی تفصیلات موجود ہیں سب کا سب عقیدہ ہے اور سب کا سب جو ہے وہ عمل ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے عمل اور سوچ یہ دونوں ایک ہی چیز کا دو پہلو ہیں نا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی لیکچر میں بیان کیا، ہر عمل کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں سمجھایا تھا۔ تو بتائیے توحید ربوبیت توحید الوہیت دو چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز کا دو نام ہے؟ ایک ہی چیز کا دو نام ہے۔ جو ربوبیت کو مانتا ہے الوہیت کو نہیں مانتا وہ ربوبیت کو بھی نہیں مانتا، اور جو الوہیت کو مانتا ہے وہ ربوبیت کو مانتا ہے تو الوہیت کو مانتا ہے۔ اس لیے ایک قاعدہ بس لکھیں، وہ قاعدہ میں نے آپ کو لکھانا تھا، مجھے نکل گیا ذہن سے، یہ عقیدے کا سب سے مشہور قاعدہ ہے توحید کے باب میں کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے۔ توحید ربوبیت توحید یہ لکھ لیں آپ کے پاس، قاعدہ بہت اہم قاعدہ ہے، یہ کسی کا اگر پیپر ہو گیا نا میرا تو میں نے سوال ضرور دینا آپ کو بتاؤں، یہ والا سوال کہ اس قاعدے کی تشریح کریں توحید، اور یہ آپ کو میں نے بتایا سعودی عرب کے اندر جب انٹرویو ہوتے ہیں نا آپ کے آن لائن آج کل ہوتے ہیں، یہ ساری بات یہ ان کا 90% انٹرویو انہی چیزوں کو گھومتا ہے۔ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے اور توحید الوہیت توحید ربوبیت کو متضمن ہے، یہ لکھیں، اگلا بھی لکھیں حصہ، وہ تو پہلا لکھا ہے، اور توحید الوہیت توحید ربوبیت کو متضمن ہے، کیا مطلب آپ بتائیں؟ نہیں ترجمہ کریں نا، توحید ربوبیت توحید الوہیت کو کیا مطلب ہوا؟ ربوبیت ہوگی تو یہ اس جو مطلب ربوبیت کو مانتا ہے تو اس پر لازمی ہے کہ الوہیت کو مانے، یہ اس کی تمہید ہے، اور جو الوہیت کو مانتا ہے اس کے اندر ربوبیت آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے جب کلمے کا ہم اقرار کرتے ہیں تو اس وقت رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، کلمے میں کرتے ہیں، وہ متضمن ہے اس کے اندر۔ لا الہ جب آپ نے مان لیا، لا الہ الا اللہ جب مان لیا تو آپ نے رب ماننا تو الہ ماننا نا، وہ اس کو متضمن ہے۔ اور ایک مطلب رب کو مانتا ہے، قرآن کا 90% جو موضوع آیتیں ہیں قرآن نے دلیل بنایا ہے ربوبیت کو، اور دلیل بنا کے کس بات کے لیے دلیل بنایا ہے؟ الہ مع اللہ، یہ مستلزم کا مفہوم ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے اگر آپ کو کبھی آئے یا کبھی کوئی بندہ پوچھ لے، یہ انٹرویو میں عربی عام طور پر پوچھتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں بڑی بات ہے، چونکہ توحید اور عقیدہ ان کے ہاں، ہمارے ہاں تو زیادہ
تقلید ابھی تقلید کی بحثیں چلی نا فقہ کی، ان کے عقیدے کی بحثیں، تو وہ سوال کریں گے بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے تو ادھر ربوبیت الوہیت ہوتی کیا ہے، پھر آپ سے کہیں گے بتائیں تو ادھر ربوبیت تو ادھر الوہیت کو مستلزم ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے بتانا جی ربوبیت الوہیت کی تمہید ہے، اور قرآن پاک نے جگہ جگہ ربوبیت کے دلائل پیش کیے ہیں الوہیت کے لیے۔ اب اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کا اصل موضوع الوہیت ہے کہ ربوبیت، تو پھر ربوبیت کے دلائل کو بیان کیوں کیا قرآن نے جگہ جگہ؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ مزید جو بات ہے وہ ہماری رہ گئی اسماء و صفات کے بارے میں۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پہلے یہ بتاؤں گا، یہ دونوں اندر کے سے ایک توحید ہیں، اور ان دونوں کے اندر ہی اسماء و صفات موجود ہے۔ میں نے پہلے ویسے توحید ربوبیت میں بیان بھی کر دیا ہے۔ ابن تیمیہ کے 7ویں صدی 8ویں صدی عیسوی ہجری تک دو ہی توحید کی قسمیں تھیں، یہ دونوں کے اندر ہی اسماء و صفات چلتی تھی، لیکن باقاعدہ اس کو نام دے کے الگ مینشن کر کے باقاعدہ اس کے بارے میں جو بحثیں ہوئی ہیں آگے ساری جو وہ متکلمین کی وہ پہلے سے چل رہی تھیں، تب اس کا نام اسماء و صفات کا توحید تھا نہیں، لیکن کام چل رہا تھا۔ تو ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کوششوں سے اسماء و صفات کا توحید لگ ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں پھر ہمارا پورا منہج جو ہے ویسے تو پہلے آ بھی چکا ہے، لیکن میرے خیال میں انشاءاللہ پھر بھی اللہ رب العزت نے چاہا تو مزید بیان کروں گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عقیدہ انسان کو عمل پہ ابھارتا ہے، میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو کہا تھا، اور آج کے سبق میں نے زور زیادہ اس لیے اس پہ دیا ہے کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے نہیں، اذان ہو جائے اور بندہ بیٹھا ہو ادھر سے، دو باتیں ہیں، اگر وہ بندہ مانتا ہے کہ اللہ کو حکم آیا ہے اور عملاً سستی کر گیا تو پھر تو اس کا ایمان باقی ہے، اور اگر وہ اللہ کے اذان ہونے کے کو یوں لے کے جیسے اذان ہوئی ہے نہ ہوئی برابر ہے، اللہ کا حکم ہی نہیں سمجھتا، تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہاں تک ہے، یہ بھی ذرا سن لیجیے فتویٰ، یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے فتویٰ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک بندہ داڑھی کاٹ لے نا، داڑھی موڑ لے اور شیشہ دیکھ کر اس کا دل خوش ہو اس پر، لوگ تو ایسے خوش ہی ہوتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں اس لیے ہماری آلو اچھا بن جائے، تو بات ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کا دل اس پر مطمئن ہو نا، بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ چہرہ دیکھے اور ویسے وہ کہے کہ یہ کام تو میں نے غلط کیا ہے، لیکن بات ہے کہ عمل کی کوتاہی اس میں ہو، تو پھر اس کے اندر جو ہے نا فسق آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کافر کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، دل تو کم از کم انسان کے دل کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے نا۔ آپ نماز کی عظمت مانتے ہیں لیکن عملاً سستی کر گئے، یہ دل کا معاملہ قائم ہے، اور اگر دل میں بھی موجود نہیں تو صحیح بخاری کی روایت ہے نا، وہ فمن جاہدہم فبیدیہ فہو مومن ومن جاہدہم فبلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم فبقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ بات ہے۔ تو بیٹا نماز کا جاہداً انکار کرنے والا کافر ہے، اور نماز میں عملاً کوتاہی کرنے والا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے، البتہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے نماز کا ترک کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔